کائنات کا سب سے بڑا عظیم سانحہ کربلا کا سانحہ تھا، جس میں نبی اعظم صلی اللہ علیہ خاندان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا۔ یہ دو فریقوں کے درمیان جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک طرف 72 تھے اور دوسری طرف 30,000 آدمی تھے۔ یہ ظلم ہی ظلم تھا۔ آج تک قیامت دنیا کی ابتدا سے لے کر آج تک اس قدر ظلم نہیں ہوا جتنا کربلا میں ظلم ہوا۔ اور پھر کربلا کے ظلم پر اکتفا نہیں کی گئی۔ خاندان نبوت کی بیویوں کو، علی و فاطمہ کی بیٹیاں، بھانجیاں، بھتیجیاں، پوتیاں، ان کو لے کر کوفہ کے بعد شام کے بازاروں میں ان کو لے جایا گیا۔ یزید کا خیال تھا کہ اس قدر ظلم کی وجہ سے میری دھاک بیٹھ جائے گی اور کسی شخص کو بولنے کی جرأت نہیں ہوگی، اور ایسا مارشاء اللہ تھا جس میں کسی کو بھی بات کرنے کی بھی جرأت نہیں تھی، بلکہ جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے تو پہلے تو قرآن مجید کے 30 پارے تھے، اب ہر پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے اس کا نام حزب رکھ لیا گیا تھا۔ ہر حصہ ایک آدمی کو دے دیا جاتا تاکہ جتنے چند منٹ اس نے بیٹھنا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اس کی توجہ خاندان نبوت پر جو ظلم ہوا ہے وہ نہ ہو۔ لیکن مولائے کائنات کی بیٹی اور اس کے خاندان کی بیویوں اور امام زین العابدین کی گرفتاری ایک ایسا امر تھا کہ جس علاقے سے گزرتے سوائے تقریب کا علاقہ، یہاں صدام پیدا ہوا تھا، ان لوگوں نے تنگ کیا، وگرنہ ہر علاقہ اپنی جگہ پریشان تھا، اور وہ علاقے والے نگل آتے، گریہ وزاری کرتے، اور یہ یزید کی فوج وہاں کافی پریشان ہوتی، تھوڑا سا ٹھہرتی، پھر یہ چلی جاتی۔ اور شام میں بھی جب جناب زینب سلام اللہ علیہا یزید کے سوالات کے جوابات خطبات آئے، اور پھر امام زین العابدین کا خطبہ، اس نے یزیدی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ پریشانی اس کو لاحق ہوئی۔ چنانچہ جب آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے، اس غلط کام کو روکنے کے لیے بھی پھر وہ بہت سارے غلط کام کرتا ہے۔ چنانچہ جب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تو مکہ کو بھی تاراج کیا گیا اور مدینہ کو بھی تاراج کیا گیا، ہزاروں صحابہ کو قتل کر دیا گیا، ہزاروں معصوم بچیوں کی پردہ دری کی گئی، عصمت دری کی گئی۔ یہ سب چیزیں ایسی تھی کہ 3 سال کے اندر یزید مر گیا، یزید کی حکومت ختم ہو گئی، اور اس کا بیٹا معاویہ، اس نے صرف خطبہ دیا کہ میں اس سیٹ پر نہیں بیٹھنا چاہتا، اس مسند پر نہیں بیٹھنا چاہتا جس پر یزید بیٹھا، اور اس نے خاندان نبوت کو شہید کیا ہے۔ چنانچہ حکومت پھر مروان اور بنی مروان کے ہاتھ میں آ گئے۔ تو گویا سب سے پہلا اثر کربلا کے واقعہ کا یہ ہوا کہ جس طرح لوگوں کو پتہ چلتا گیا، حتیٰ کہ 12 محرم سے کوفہ کے وہ لوگ جنہوں نے خطوط لکھے تھے، اور ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو زندانوں میں گرفتار تھے، تو ان کی حالت بھی یہ ہوگی جب نکلے ہیں
تو انہوں نے ایک جماعت تیار کی جس کو توابین کی جماعت کہا جاتا ہے، یعنی توبہ کرنے والے۔ توبہ بھائی مانا وہ تو بیچارے گرفتار تھے، لیکن اصل میں بلایا تو انہوں نے تھا، ان کا نام بھی تھا، 700 آدمیوں میں ان کا نام بھی تھا۔ رضا سلیمان بن سرد فضائی کی سربراہی میں یہ توابین کا گروہ تھا، انہوں نے کئی علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا اور اس کی حکومت کو چیلنج کیا۔ پھر مختار صاحب اٹھے، مختار ثقفی بھی بیچارہ گرفتار تھا، اور اس کو اس وقت لایا گیا جب ابن زیاد کے دربار میں اہل بیت تھے اور ہتھکڑیاں اس نے پہنی ہوئی تھی، تو اس کو تو کوئی پتہ نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں۔ القاعدہ اس کو ابن زیاد کو سلام کرنا چاہیے تھا، تو اس نے سلام نہیں کیا۔ عام طور پر یا امیر کہہ کر سلام کرتے ہیں، تو کہا گیا کہ آپ نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ اس نے کہا میرا امیر ایک ہی ہے جس کا نام حسین ہے، میں کسی اور کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن جب اس کو کہا گیا کیا حسین کو یہاں دیکھنا چاہتے ہو، تو اس نے پورے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان پر نظر دوڑائی اور حیران ہو کر کہنے لگا حسین جیسی شخصیت کہاں اور آپ لوگ کہاں کے آپ کے دربار میں آئے۔ لیکن جب اس کو منبر کی نچلی سیڑھی پر سر دکھایا گیا تو اس بندہ خدا نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح جھٹکا کہ ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی اور چاہا کہ کسی سے تلوار لے کر حملہ کر دے ابن زیاد پر، لیکن اسی وقت امام زین العابدین اپنی کڑیوں اور زنجیروں کے ساتھ اٹھے اور کہنے لگے نہیں مختار، یہ کام نہیں کرنا، چھوٹی بچیاں کافی ڈری ہوئی ہیں، خوف زدہ ہیں، یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ تو اتنا پریشان ہوا کہ یہ بچیاں کہاں، آپ کہاں؟ تو گویا کہ ایسی فضا پیدا ہو گئی کہ یزیدی حکومت کے لیے برقرار رہنا، باقی رہنا بالکل ناممکن ہو گیا، چنانچہ وہ بھی فی النار ہوا۔ اور ابو سفیان کے بیٹے اور پوتے کی حکومت ختم ہوئی۔ اس کے بعد پھر ابو سفیان کے بیٹے یا اولاد میں سے کسی کی حکومت قائم نہیں ہو سکے۔ اگرچہ بہت زیادہ اثرات ہیں اس جنگ کربلا کے، لیکن ایک بہت بڑا اثر منبر حسینی ہے، جو صدقہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا، کہ آج منبر حسینی دنیا کے ہر چپے پر موجود ہے، اور مجالس عزاداری ماتمداری کا سلسلہ کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے 24 گھنٹوں میں کہ جس میں کسی نہ کسی جگہ عزاداری نہ ہو رہی ہو، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ عزاداری کر رہے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ 625 ارب کی کرنسی کی گردش ہوئی ہے، جو لوگوں نے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، شامیانے چاہیے، فلاں چاہیے، لاؤڈ اسپیکر چاہیے، کھانے پینے کی چیزیں چاہیے، تو لاکھوں لوگوں نے اس سے استفادہ کیا ہے، لاکھوں لوگوں کو خوراک ملتی رہی ہے، اور آپ لوگ مجالس عزاداری ماتمداری کرتے رہے ہیں۔ کاش اگر مجالس عزاداری ماتمداری میں جس قرآن کو، دین کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا، اگر اس قرآن کا تذکرہ ہوتا، قرآن کی آیات کا تذکرہ ہوتا، لوگوں کی اصلاح ہو جاتی، بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ اور اس عزاداری میں اگر اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کا بھی ذکر ہوتا تو بہت زیادہ کام ہو سکتا تھا، لیکن اصل سب سے بڑی مصیبت یہی ہے جس کی طرف متوجہ آپ لوگ بھی ہیں لیکن اس کے مطابق ہو نہیں رہا، وہ یہ ہے کہ یہ ایک رسم بن گیا ہے، ایک رواج بن گیا ہے، اور ایک کاروبار بن گیا ہے۔
مجالس کرانے والے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ نعرے کتنے لگے ہیں اور گریا کتنا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کہا کیا گیا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو فائدہ حاصل کرنا چاہیے وہ فائدہ ہم حاصل نہیں کر سکتے، لیکن خود اس نام کے ذکر کی برکت یہ ہے کہ اس برکت کی وجہ سے پوری کائنات کے زمین کے ہر حصے میں یا حسین اور ان کی کربلا کی مصیبت کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے، اور شیعہ حضرات بھی تھوڑے سے چارج ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کو احساس ہوتا ہے۔ اصل سب سے بڑی کمی ہم ہیں وہ فرامین معصومین اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی ہے۔ اگر عمل ہم شروع کر دیں، میری مراد آپ لوگ نہیں، آپ تو نمازوں میں بھی آتے ہیں، آپ لوگ تو نماز جمعہ میں بھی تشریف لاتے ہیں، لیکن کتنی تعداد ہوتی ہے؟ 1500 2000 آدمی ہو جاتے ہوں گے اگر اوپر والا حصہ میں بھر جائے تو کیا اس علاقہ میں اتنے 3 میل خط کھینچیں ہر طرف 3 میل تک، کیا اتنی آبادی رہتی ہے؟ نہیں، اتنی آبادی نہیں رہتی۔ تو کاش اگر عملی زندگی بھی ہماری ہوتی تو ایسی صورت میں اس کا فائدہ اور زیادہ ہو سکتا تھا۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ ہر دفعہ جب عزاداری بنائی جاتی تو لاکھوں لوگ کی اصلاح ہو جاتی، تربیت ہو جاتی، وہ دین کی طرف جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ گزارش کروں گا خاص طور پر ان لوگوں کو جو ہمارے ٹاؤن میں رہتے ہیں، فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، گلبرگہ کے نزدیک 2-3 کلومیٹروں تک، کہ خدا اپنے اوپر رحم کریں، اپنی نئی نسل کو صرف مشن سکولوں میں بھیج کر آپ فارغ نہ ہو جائیں، بلکہ ان کو دین کی تعلیم بھی دیں، چونکہ دوسری تعلیم میں یہ مشغول ہیں، پھر ٹیوشن بھی انہوں نے پڑھنی ہوتی ہے، مصروفیت بھی ہے، تھوڑا سا کھیلنا بھی ہوتا ہے، اور کھیلنا بھی واجبات میں سے ہے۔ اگر وہ ورزش کرے گا بچہ تو اس کی صحت ٹھیک رہے گی، اگر ورزش نہیں کرے گا، ہمیں یاد ہے جب ہم بچے ہوتے تھے سرگودا سے 12 میل دور، تو مغرب سے 1.5 گھنٹہ پہلے جائز نہیں تھا کہ کوئی آدمی مدرسہ میں رہے، بلکہ 1 فرلانگ دور بہت بڑا میدان تھا۔ اس زمانے میں یہ کرکٹ ہاکی نہیں تھے، حتیٰ یہ والی بال بھی نہیں آیا تھا، اس زمانے میں کبڈی، دوڑنا، یہ چیزیں ہوتی تھیں، لیکن ورزش کرنے ضروری ہوتی تھی۔ اگر کوئی شخص ورزش کرنے کے لیے نہیں گیا اور قبلہ صاحب گھر سے آ گئے تو مسجد کے ارد گرد بہت بڑی جگہ تھی، مسجد بہت بڑی تھی، کیونکہ مسجد سنیوں نے بنائی تھی، کوئی سنی شیعہ بن گیا تو شیعوں کو بڑی مسجد مل گئی، مگر نہ شیعہ تو مسجد بناتی ہی نہیں، ان کو تو امام باڑے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسجد کو برائے نا تھوڑے سے کونے میں لگا دیتے ہیں، یہ اوپر اس کو لٹکا دیا، چھت پر لٹکا دیا، یہ تھوڑی سی مسجد بن گئی، مگر نہ شیعہ تو اس طرف اب کچھ متوجہ ہو رہے ہیں۔ جب یہ مسجد بننے لگی تھی، ہمارے ٹرسٹی کہتے تھے، بولا نا کس نے آنا ہے یہاں کہ آپ اتنی مسجد بنا رہے ہیں؟ اب مسجد کم ہو گئی، پھر اس طرح برآمدہ بنایا گیا، پھر اس طرح بنایا گیا، پھر اوپر بنائی گئی، اب بھی یہ کم ہے، جب جمعہ وغیرہ ہوتا ہے تو کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ادارے کی مسجد تھی، مگر عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ مسجد پہلے سنی نے بنائی تھی، پھر وہی سنی شیعہ بن گیا تو مسجد بھی شیعہ ہو گئی، تو اس کے ارد گرد کافی جگہ تھی، بلکہ مدرسہ بھی اس کے ارد گرد بنا ہوا تھا۔ تو وہاں ان کو حکم دیا جاتا طالب علم کو کہ منہ بند کر دیں، ناک سے سانس لیں اور دوڑیں، اتنا دوڑیں کہ آپ کو پسینہ آ جائے، اور وہ خود بیٹھے ہوتے تھے، دوڑنا پڑتا تھا۔ تو ورزش تو بہت زیادہ ضروری ہے، اگر ٹائم نہیں بچتا تو اگر ممکن ہو تو ہماری کوشش ہے کہ اتوار کے اتوار 4 گھنٹے کا پیریڈ رکھا جائے، جس میں یہ 15-16 سال کے لڑکے، 20 سال کے لڑکے، 18 سال کے لڑکے یہ ہیں، صرف 4 گھنٹے۔ دوپہر کا کھانا بھی ہم کھلائیں گے، ان کو پڑھائیں گے تاکہ کچھ نہ کچھ ان کو دین کو پتہ چلے، وگرنہ ان کے والدین پکڑے جائیں گے کہ آپ نے ان کو دین کی تعلیم کیوں نہیں دی۔ تو بہرحال امام کی قربانی نے یزیدی حکومت کا بھی خاتمہ کیا،
اور پھر کوئی اس طرح کا یزید آج کل کے زمانے میں نہیں ہو سکتا۔ متوکل نے یزید بننے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اپنے زمانے میں اپنے امور میں کامیاب نہیں ہوا۔ اور دوسرا بہت بڑی نعمت جو آپ کو ملی ہے وہ منبر حسینی ملی ہے۔ یہ منبر حسینی یہ بہت زیادہ آپ کے لیے مؤثر ہے۔ اس کو تھوڑا سا اسلام کو سامنے رکھ کر، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اگر اس کو ترتیب دیا جائے تو بہت فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں۔